عزیزان من آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ ایک لائٹس ویلاگ ہے، لیکن منہ کے ساتھ لگا کے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں ڈسکریٹ قسم کی بات ہے، میرے آپ کے درمیان تو نہیں، یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں ڈسکریٹ ہی رکھنا چاہتا ہوں بات چیت۔ ایک نسیم شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پی سی بی پہلے ہی پی ایس ایل کرا رہا ہے بغیر کسی بھی کراؤڈ کے، حالانکہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اتنے افسوس کی بات ہے، سچ سیکیورٹی فیلئر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاجسٹک فیلئر بھی ہے۔ لیکن ایک طرف نسیم شاہ کے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد وقاص احمد کے ساتھ جو کچھ ہوا، مریم نواز جنرل رانی کے جو پرائیویٹ جیٹ کو ایکسپوز کیا، اس کے قصے کو، اس کا بیٹا جنید صفدر زبردستی کے ہنی مون کے اوپر گیا اور اس کو ایکسپوز کیا وقاص نے ڈراپ سائٹ نیوز کے لیے۔ اس کے وقاص کے پیرنٹس جو ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں، اس کے پیرنٹس کو مریم نواز نے، اب سندھ میں ان کی حکومت بھی نہیں ہے، پھر بھی پنجاب کی حکومت نے، اور آف کورس صرف میں نے اس کے اوپر تحقیقات کی ہیں، وقاص سے میری بات تو نہیں ہوئی لیکن امید ہے کہ میں ویڈیو اس کو بھیج دوں گا، وہ بھی دیکھ لے گا۔ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی سندھ جو ہے وہ بریگیڈیئر اعجاز عباسی اس کے اندر شامل ہے، جو پنجاب کی حکومت نے، پنجاب کی پولیس کے نے آ کے بدماشی کراچی کے اندر کی وقاص کے پیرنٹس سے۔ اب وقاص امریکہ میں اپنی جرنلزم کر رہا ہے، ٹرانس نیشنل ریپریشن کی ورسٹ کائنڈ تھی جو جنرل رانی نے یہ حرکت کی، جا کے مریم نواز کو جنرل رانی کہا جاتا ہے۔ جنرل یحییٰ خان اور جنرل رانی کے قصے تو آپ کو پتہ ہے، آدھا ملک اس نے گنوایا تھا۔ اب عاصم منیر کے مبینہ عشق کے قصے مریم نواز سے، یہ بھی آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ درمیان میں خبریں یہ چلائی گئیں کہ نہیں بھائی، ان کا کوئی بھی عشق معشقہ نہیں ہے، یہ کسی قسم کا جو ہے وہ جنسی تعلق نہیں ہے، یہ صرف سیاسی تعلق ہے اور میٹنگز سیاست کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کوئی مجھے ایک بندہ بتا دے کہ آرمی چیف جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ذریعے سیاست کرتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں میٹنگز سیاست کی وجہ سے ہوتی ہیں، 6 گھنٹے کی میٹنگز کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے اسے میڈم چیف منسٹر سے، میڈم چیف منسٹر سے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ اور میٹنگز کے بعد درمیان میں لوگوں نے یہ بھی کہا کیونکہ بوٹاکس کے انجیکشن بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو ایک نیا بیانیہ پھیلایا گیا کہ ہمارے شاہ جی کو تو صرف 20 سال سے کم عمر لوگ ہی پسند ہیں اور اب ان کا دل اٹھ چکا ہے اور ایسا کوئی تعلق سرے سے تھا ہی نہیں۔ اس کے اوپر ظاہری بات ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بات نہیں کرنی چاہیے، اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے، لیکن اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں، جب جنرل یحییٰ خان کی ذاتی زندگی اخلاقیات نے ملک کا جنازہ نکال دیا، تو یہاں بھی بات تو کرنی بنتی ہے کہ ان کی اخلاقیات ملک کا جنازہ نکال رہی ہیں، تو یہ تحقیق کرنی بنتی ہے۔ اور میں نے خصوصی تحقیق کی کہ یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چکر کوئی نہیں نہ یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ جو کچھ نسیم شاہ کے ساتھ ہوا، اس کو کوئین بولنے کے اوپر، مریم نواز کو، اس کے اوپر میں نے بات کی ہے۔ جو کچھ کرکٹر نسیم شاہ کے ساتھ ہوا اور جو کچھ وقاص احمد کے ساتھ ہوا، اس کے بعد یہ جب میں نے تحقیق کی کہ یار لوگ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ نہیں ان کا آپس میں عاصم منیر اور مریم نواز کا کوئی چکر نہیں ہے، تو کیا یہ واقعی بات سچ ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ٹوٹل بکواس ہے۔ لاہور کی حکومت، تخت لاہور کراچی میں جا کے بدماشی صرف تب کر سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی کی اس کے اندر کوئی بھی حمایت حاصل نہیں تھی جب جرنیل صاحبان اس کے اوپر شامل ہوں، تو فوج شامل ہو تو پھر فوج کیوں شامل تھی؟ فوج اس لیے شامل تھی کہ جب مستری کی کوئی مشوق ہو، یہ انہی الفاظ میں مجھے بتایا گیا، انہوں نے کہا راجے تو بڑا چل رہا ہے، مستری کی مشوق ہو تو تمام جرنیلوں کو پتہ ہے وہ مستری کی مشوق ہے، معذرت کے ساتھ لیکن بات اس قسم کی اسی طرح کی گئی، اس لیے شاید جو ہے وہ اب میری باتیں سخت لگتی ہیں لوگوں کو، لیکن انہوں نے کہا کہ جی مستری کی معشوق ہے، اور مستری کی معشوق جو اگر ہے اور یہ جانا جاتا ہے، پوری فوج کو پتہ ہے، تو اس لیے اس کو کھلی چھوٹ ہے کہ پورے پاکستان میں جس مرضی کو چکوا لے، جس مرضی کو دبوا لے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے، ایک طرف یہ بیانیہ چلایا گیا، دوسری طرف یہ بیانیہ چلایا گیا کہ لندن پلان میں نواز شریف کو پتہ تھا کہ اس نے وزیر اعظم نہیں بننا، میرے بھائی نے ہی وزیر اعظم بننا ہے، اور بیٹی کو انہوں نے زبردستی درمیان میں ڈال دیا، یہ بھی ٹوٹل بکواس ہے۔
نواز شریف سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا، لیکن کور کمانڈرز نہیں مانے، اس لیے پھر اس نے بیٹی کو اوپر اکتفا کر لیا اور بھائی کے اوپر اکتفا کر لیا. نہیں تو نواز شریف اور شہباز شریف کے آپس میں جو فیملی کے پھڈے ہیں وہ بھی بڑے کلیئر ہیں. شہباز شریف اپنے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، نواز شریف اپنے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے. یہ بھائی بندی جو ہے اس طرح کے کسی قسم کی نہیں ہے سیاست کے اندر. یہ تخت ہے، تخت اور تختے کی کہانی ہوتی ہے. بھائی بھائی کی گردن کاٹ دیتا ہے تخت کے لیے. آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تو اسی طرح یہ جو اس وقت مریم کو کھلی چھوٹ ہے وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ 17 سیٹیں اس نے حاصل کی ہیں اور پوری اس کو حکومت میں لی ہوئی ہے، یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی وجہ سے عاصم منیر آرمی چیف ہے. بھائی وہ بن گیا، آپ نے ایک دفعہ ایکسٹینشن دے دی، اب آپ کی فائلیں کھول کے وہ آپ کو آگے لگا کے چلا رہا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف آرمی گریپ وائن کے اندر یہی ہے، بات یہی کی جاتی ہے کہ یہ ابھی تک ان کا جو چکر ہے وہ چل رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں، اسی طرح چل رہے ہیں. تو اگر تو چکر چل رہا ہے تو کیا یہ کوئی انہونی بات ہے؟ آج سے پہلے یہ نہیں ہوا، سوال اٹھتا ہے. اور کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اخلاقیات ان کی ذاتی زندگی ہے؟ سوال یہ، آپ مجھے بتائیں کیا یہ ان کی ذاتی زندگی اگر ملک کی جو مستقبل ہے، بچوں کے مستقبل کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے تو اس پہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ مجھے بتا دیں. اور کیا اس وقت جو کچھ نسیم شاہ کے ساتھ، کرکٹر نسیم شاہ کے ساتھ ہوا، کیا وہ جائز ہے؟ صرف یہ کہنے کے اوپر کہ اس کو ملکہ رانی کیوں بنایا ہوا ہے؟ اور نہ صرف یہ بلکہ اگر تو جو اس میں سب سے بڑا پرنسپل ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ سالہ صاحب محسن نقوی جو ارم آپا کی وجہ سے عاصم منیر کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں، رشتہ دار بنے ہوئے، زبردستی کا رشتہ دار لچڑ بنا ہوا ہے، اس ملک کے اوپر راج کر رہا ہے، اس نے مریم نواز کو جا کے جو ہے وہ ریسیپشن دی. آپ کو پتہ یہ ریسیپشن دی گئی PSL کے میچ کے اوپر، تو وہاں بھی بات کلیئر ہوگی کہ سالے کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ بہنوئی کا ابھی بھی ادھر ہی دل اٹکا ہوا ہے. حالانکہ اس چیز میں آپ دیکھو ادھر کوئی دل اٹکنے والی چیز ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ جب بندے کو ساری عمر جو ہے وہ ترس ترس کے اس نے گزاری ہو تو اس کو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں دور سے جس کے پیلے دان چمکتے ہیں وہ بھی بڑی اعلیٰ ظرف اعلیٰ چیزیں نظر آتی ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور اٹ از ناٹ اے پرسنل ایشو، اٹ از اے نیشنل ایشو. اور اسی طرح کے نیشنل ایشو کی وجہ سے ملک جو ہے اس سے پہلے بھی ٹوٹا تھا. اور سالے کی جو گیم ہے، سالہ تو رشتے نام کا ہی سالہ ہے نا، بڑا تیز ہے سالہ، آدھا گھر والا. اس کو بھی پتہ ہے کہ گیم کس طرف جا رہی ہے، بہنوئی کا دل کدھر ہے، اس لیے یہ گیم جو ہے آگے چلا رہا ہے. اینی وے کمنٹس کے اندر بتائیے گا کہ کیا اس کے اوپر مزید بات کرنی چاہیے یا نہیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں اگر ان کو ختم کر دیا گیا کرنا تو ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی. یہ ہمیشہ کبھی مذہب کا نام لے کے مولوی اپنے حلوے بھی کھاتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم مولوی ہیں طاہر اشرفی جیسے، ہمیں بات نہ کرو. فوج کہتی ہے ہمارے اوپر بات نہ کرو. پھر وومن کارڈ آ جاتا ہے درمیان میں، ہمارے اوپر بات نہ کی جائے. مریم نواز کہتی ہیں جی وومن کارڈ ہے، ہمارے اوپر بات نہ کریں. چور کہتے ہیں ہمیں چور نہ بولا جائے. اسحاق ڈالر کہہ رہا تھا عمران خان کی غلطی ہے کہ اس نے ہمیں چور بولا. چور ہے تو چور بولا نا، تو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے آپ مجھے بتا دیں. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.